سے پہلے پہلے جوانی کا وقت جو ہے اس کو سنبھال لو۔ اور کسی نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی کے ایام میں جب جوانی کا وقت ہو، خون میں جوش ہو، حرارت ہو، پٹھے مضبوط ہوں، جسم و جان کے اندر طاقت ہو، کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود ہو اور کچھ کر سکتا ہو، ایسے ایام میں تواضع انکساری اختیار کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ ورنہ بڑے بڑے جوان جو ہے ذرا منہ کے اوپر لالی آئی، خون کے اندر حرارت آئی اور دائیں بائیں کندھوں کے اوپر سے تھوکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں سمجھتا، کہتا ہے جو کچھ میں ہوں میں ہی ہوں، باقی تو سارے پاگل ہیں۔ ماں باپ کو کہتا ہے پاگل ہو گئے، انہوں نے تو ایسی زندگی گزار دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جوانی کے ایام میں مغرور ہو کر، دھوکہ کھا کر کہیں ایسا ہی وقت برباد نہ کر دینا، اپنی جوانی کے ایام میں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ کر لو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصحتک قبل مرضک، جب تم صحیح سالم ہو، اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، بیمار ہونے سے پہلے پہلے یہ صحت کے ایام میں کچھ فائدہ اٹھا لو، کوئی نیکی کر لو۔ وغناک قبل فقرک، اگر اللہ نے پیسے دیے ہوئے، غنا ہے، کوئی مال کی پریشانی اتنی نہیں ہے، تو ان ایام میں مالداری کے ایام میں فقیری آنے سے پہلے پہلے کچھ جو ہے وہ نیک اعمال کر لو۔ وفراغک قبل شغلک، اگر فارغ البالی ہے، وقت ہے، تو اللہ کی عبادت کر لو اس سے پہلے پہلے کہ تمہیں مشغول کر دیا جائے، پھر ٹائم ہی نہ ملے۔ ابھی کتنے دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا جی، ٹائم ہی نہیں ملتا، صبح دفتر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے تجھے وقت نکالنا چاہیے تھا اس کام کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ تیری سوچ کے اوپر اور تیری عقل کے اوپر بہت افسوس ہے کہ وہ اصل کام، جس کام کے کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ مولوی صاحب وقت ہی نہیں، نماز کا وقت نہیں، ذکر اذکار کرنے کا وقت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں وقت نکال لو، وگرنہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہی آدمی جو کہتا ہے وقت نہیں، پھر پچھتائے گا جب فرشتے نے آ کر گلا دبا لیا، پھر کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اپنے مالوں کی خیر خبر لینے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، بال بچے کی خبرداری کے لیے وقت ہے، تو فرمایا کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں مشغول نہ کر دیں اور تم کہو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، نماز قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں، یہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں۔ اور جب ٹائم نہیں تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم امتحان کے اندر پھنس چکے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک آدمی کو بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر ماں باپ داخلہ لے کر دیں، داخلہ مل جائے، فیس وغیرہ ادا ہو جائے، اس کا ڈریس بھی ماں باپ نے بڑا بہترین کر کے بنوا دیا، اور یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، وہ یونیورسٹی میں گھوم گام کر جو ہے پھر کر ادھر آ جاتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا کچھ پڑھا بھی ہے؟ ابا جی ٹائم ہی نہیں ملیا، کہ کھوتیاں چاردا رہے ہیں اتنے جا کے، کیا کرتے رہے ہو؟ تو میرے بھائیو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ کل اس نے پوچھنا ہے کہ عبادت کی یا نہیں کی، اس کے بارے میں اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. تو بلڈنگیں بنانے کے اندر، کارخانے بنانے کے اندر، اور جی میں اپنی زمین کا جو ہے دیکھ بھال کرتا ہوں مربوں کا، نماز اور نہیں جی مولوی صاحب نماز تے قرآن شریف پڑھیا ہی نہیں جی، قرآن شریف نہیں پڑھیا. ہاں جی کی کیتا ہے؟ بڑے بڑے افسر، برگیڈیئر جنرل، پروفیسر کالجوں یونیورسٹیوں کے اس مقام تک پہنچ گئے، ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، پلکیں بھی سفید ہو گئیں، سر بھی سفید ہو گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی. سر قرآن شریف پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں جی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملیا. ساری زندگی کالجوں یونیورسٹی میں، تعلیم کے میدان میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، باہرلے ملکوں تک دھکے کھا کے آ گیا، اور اب بوڑھا ہو گیا تو کہتے ٹائم ہی کو نہیں، قرآن شریف نہیں میں پڑھیا. کی پڑھیا تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وقت آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، مبادا وقت ختم ہو جائے. جب ٹائم ختم ہو جائے گا نا تو یہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو. فرشتے کہیں گے سیدھا ہو چل ادھر، ٹائم منگتا پھرنا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حدیث ذکر کی ہے، کہتے ہیں جس آدمی کو اللہ رب العزت نے 60-70 سال کی عمر دے دی ہو اور پھر وہ اللہ کے دربار میں کل کو عذر پیش کرے، اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. یہ ساری زندگی تو اس کام کے لیے دی تھی. تجھے کستوری کا وپار کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تو یہاں جا کر ہنگ جو اکٹھی کر کے لائے. تو میرے بھائیوں، یہ نہ تمہاری بادشاہت ہے، نہ تمہارے مال، اور نہ یہ کارخانے، نہ یہ فیکٹریاں. سب سے پہلے سوال ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا. پاؤں اللہ کے دربار میں جب پیش ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا. تو سب سے پہلے نماز کا حساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا. پوچھا جائے گا یہ ساری عمر اتنی جو ہے وہ 60-70 سال 80 سال گزار کر کن کاموں کے اندر فنا کر کے ضائع کر کے آ گئے ہو. پوری عمر کے بارے میں ایک سوال، اور خاص طور پر جوانی کے بارے میں ایک سوال. وان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو